بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ راستہ اس باغ کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام زخموں سے چور بدن لے کر، لہو لہان جسم لے کر طائف کے سفر کے دوران تشریف فرما ہوئے تھے، اور یہ باغ مکے کے ہی رہنے والے عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ علیہ السلام کے پاس اپنے غلام عداس کو کچھ انگور لے کر بھیجا۔ آپ نے انگور نوش فرمائے، اور انگور نوش فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا عداس نے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ہی سوال کر لیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی نینوا کے رہنے والے ہو جس نینوا کے میرے بھائی یونس ابن متى علیہ السلام تھے۔ بڑا حیران ہوا تو عداس نامی غلام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ کر اسی موقع پر ایمان لے آئے، اور اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد عداس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی وہ مسجد جس میں مینار تعمیر کیا گیا ہے اور مینار بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ جو آپ کو پرانی سی عمارت نظر آ رہی ہے پتھروں سے بنی ہوئی، یہ مسجد کوہ ہے، یہ اس کو مسجد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ طائف کے سفر کے دوران آپ یہاں کوہنی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اس کو مسجد کوہ بھی کہا جاتا ہے۔ طائف کے باشندوں نے آپ پر اوپر سے پتھر پھینکنا چاہے تھے، 2 پتھر آپ کی جانب پھینکے تھے، وہ 2 پتھر معجزانہ طور پر اسی جگہ رک گئے تھے۔ مقامی لوگوں سے یہ علم ہوا ہے کہ یہی وہ 2 پتھر آج تک اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ یہ مسجد کوہ کا اندرونی منظر ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے۔ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن زیارت کرنے والوں کا ازدحام یہاں پر موجود ہے۔ زائرین میں سے ہر ایک یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ 2 پتھر ہے جو اوپر سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر پھینکے گئے تھے، لیکن معجزانہ طور پر یہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور آج تک قائم ہیں۔ اور نیچے جو یہ آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے، مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق یہی وہ پتھر ہے کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کوہنی سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ جو آپ کو 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جن 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی آباد تھی۔ آج طائف شہر دوسری جگہ آباد ہو چکا ہے، نئی بستی دوسری جگہ ہے، لیکن یہ جو 2 پہاڑ ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی اس زمانے میں آباد تھی مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق۔ اور یہ اس وجہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو زخمی کیا تھا طائف والوں نے، تو فرشتوں کی ایک جماعت آئی تھی، حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، یہ طائف کی جو بستی 2 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، ان بستی کے رہنے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ کہہ کر فرشتوں کی اس جماعت کو واپس کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو میں ان کی نسلوں سے ایمان کی امید رکھتا ہوں۔